السلام علیکم دوستو، اکثر انسان اپنی انا کے تکبر میں کچھ ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جن کا بعد میں ازالہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اور ہماری آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ ہم سب ان کو موٹی پھپھو کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ یا تو اس لیے کہ وہ بہت موٹی تھی، یا اس لیے کہ ان کی آواز کافی بھاری تھی۔ لیکن وجہ کچھ بھی ہو، موٹی پھپھو نے اپنے اس ٹائٹل کا کبھی برا نہیں منایا تھا۔ وہ میری پھپھو کی نند تھیں اور ہمارے گھر میں ایک خاص حیثیت رکھتی تھیں۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، شمائلہ اور شبانہ۔ شبانہ بازی اور شمائلہ دونوں بہت خوبصورت تھیں۔ ان کا ایک بیٹا احمد بھی تھا۔ موٹی پھپھو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے موٹی پھپھو کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کئی اچھائیاں ہونے کے باوجود موٹی پھپھو میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی خوبصورتی پر بہت غرور کرتی تھیں۔ ان کی دوسری بھانجیاں بھتیجیاں جو کم صورت و شکل کی لڑکیاں تھیں، ان کے درمیان بیٹھ کر وہ اپنی بیٹیوں کے حسن کے قصیدے پڑھتی رہتیں۔ شبانہ باجی کی شادی تو 20 برس کی عمر میں ہی ہو گئی تھی، جبکہ شمائلہ ان سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس کے لیے بھی رشتوں کی لائن لگ گئی۔ جہاں بھی جس تقریب میں بھی شمائلہ جاتی، واپسی پر 2-4 رشتے ضرور لگ کر آ جاتے۔ بڑے بڑے گھروں کے لوگ ان کے 2 کمروں کے فلیٹ میں بھی آ جاتے، لیکن وہ بڑے غرور سے ہر رشتے کو منع کر دیتی۔ کبھی جو کوئی ان کو سمجھاتا کہ خدا کی بندی، خوف کرو، ہر گھر میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور والدین ان کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تم یوں ناشکری مت کرو اور ان رشتوں میں سے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر بیٹی کا فرض جلد از جلد ادا کر دو۔ تو وہ بڑے غرور سے کہتی، فکر وہ کریں جن کی بیٹیاں کالی کلوٹی ہیں، میری بیٹی تو کانچ کی گڑیا ہے، اس کی شادی میں کیا مسئلہ؟ اور اس لمحے وہ بھول جاتی تھیں کہ بیٹیوں کی شادیاں اچھی صورتوں اور شکلوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے نصیبوں سے ہوتی ہیں۔ موٹی پھپھو آج کسی کام کے سلسلے میں ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں، تو امی نے ان سے کہا، آپا جان، کلثوم اور رضوانہ کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھیں، آخر آپ کی بہن کی بیٹیاں ہیں وہ۔ تو موٹی پھپھو نے بے رخی سے کہا، دیکھوں گی۔ موٹی پھپھو نے کہہ تو دیا، لیکن انہوں نے ان کے رشتے کروانے میں کبھی دلچسپی نہ لی، مگر اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وقت گزرتا چلا گیا۔ کلثوم اور رضوانہ کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ جو شمائلہ کے جوڑ کے لڑکے خاندان میں تھے، وہ بھی بال بچوں والے ہو گئے، لیکن موٹی پھپھو کے دماغ کی وجہ سے شمائلہ بیٹھی رہ گئی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چہرے کی شادابی اور خوبصورتی کہیں کھو گئی، جسم بے ڈول ہو گیا اور چہرے پر جھائیاں پڑ گئیں۔ اس فکر میں کہ دھوپ میں نکلنے سے چہرہ خراب نہ ہو جائے، سو وقت گزاری کے لیے گھر کے کام کرتی یا کیبل کے پروگرام لیٹی دیکھتی رہتی۔ یوں دن رات گھر میں پڑے رہنے سے جسم بے ڈھب ہوتا چلا گیا اور عمر جھلکنے لگی۔ احمد کب تک بڑی بہن کی شادی کا انتظار کرتا؟ اس کی ماں تو شمائلہ کی شادی کے انتظار کی وجہ سے اس کی شادی تو فراموش ہی کر چکی تھی، سو وہ ایک شام گھر اکیلا واپس نہ آیا، بلکہ اپنی کولیگ سے شادی کر کے گھر لے آیا۔ اس دن موٹی پھپھو ٹوٹ گئی تھی اور بستر سے جا لگی۔ رات دن شمائلہ کی شادی کی فکر ان کو کھائی جاتی، اور جو کسی سے ذکر کرتی تو منہ کی کھاتی کہ کوئی رشتہ تو بتاتا نہیں تھا، اور ان کو باتیں سنانے بیٹھ جاتا تھا کہ انہوں نے کیسے کیسے کفران نعمت کیا ہے۔
احمد اپنی بیوی کے لاڈ اٹھانے میں اتنا مگن ہوا کہ ماں اور بہن کو تقریباً بھول ہی گیا۔ ایک روز میں شمائلہ سے ملنے گئی تو وہ بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے، سیدھا ہاتھ اٹھایا ہی نہیں جاتا، کیوں کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بس سینے میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہوں تو درد کی لہر اٹھتی ہے، کروٹ لے کر نہیں لیٹ سکتی۔ امی خود اس قدر بیمار ہیں، آپا ملک سے باہر ہیں، سمجھ نہیں آتا کس سے کہوں۔ شمائلہ نے اذیت و کرب سے گزرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا اور میں کانپ کے رہ گئی۔ کہیں خدا نہ کرے تمہیں کچھ۔ تم پرسوں تیار رہنا، میں آؤں گی، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا۔ میں اس کو تاکید کرتے ہوئے اپنے گھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ گھر پر میرے دونوں بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ لیکن اسی رات موٹی پھپھو اپنی چہیتی بیٹی شمائلہ کو بیاہے بغیر اللہ کے گھر چل دیں۔ خاندان میں کسی کو بھی شمائلہ کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی کہ ہر شخص جانتا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹیوں نے کیسے کیسے رشتے ٹھکرائے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے شمائلہ سے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ میں سوچتی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو لان تان کرنے والے، یہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ پھر میں اپنے میاں کے پاس لندن چلی گئی اور پاکستان کی دوستیاں پاکستان میں ہی رہ گئیں۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ شمائلہ کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے۔ اس دن مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ میرا دل چاہا میں اس سے بات کروں، اس کی خیریت پوچھوں، لیکن مجھے کہیں سے اس کا فون نمبر نہ ملا۔ میری بہن نے بتایا کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی، نہ کسی سے ملتی ہے اور نہ کسی کے گھر آتی جاتی ہے، بس زندگی کے دن ہیں جن کو وہ پورا کر رہی ہے۔ اس کے بال بھی اتر چکے ہیں، رنگ سنولا گیا ہے، آنکھوں پر چشمہ لگ گیا ہے۔ اف، یہ سب سن کر میں بلک بلک کر رونے لگی، اور میرے تصور میں وہ ہنستی مسکراتی حسین و جمیل لڑکی آ گئی جو کسی محفل میں جاتی تو محفل کی ہر رونق اس کے آگے ماند پڑ جاتی تھی۔ کافی عرصے بعد میرا ملک آنا ہوا تو ایک جگہ شمائلہ کو دیکھا۔ وہ زرق برق شرارے سوٹ میں اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، تم شمائلہ ہو نا؟ کیونکہ میں ابھی تک حیران تھی۔ ہاں، میں شمائلہ ہی ہوں، وہ ہنسی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تو سنا تھا تم بہت بیمار رہی ہو، تم کسی سے ملتی تک نہیں ہو۔ ہاں، وہ سب ٹھیک تھا، کیا ساری کہانی ابھی سنو گی؟ میں خود بھی تو تم کو اپنی کہانی سنانے کے لیے بے قرار ہوں، شمائلہ نے کہا، اور میں نے جلدی جلدی اس کے گھر کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر نوٹ کیا کہ اب میرے لیے رات گزارنی مشکل تھی، کیونکہ صبح میں نے شمائلہ سے اس کے گھر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسرے دن صبح 11 بجے میں اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اب آگے کی کہانی آپ شمائلہ کی زبانی سنیے۔ امی کے انتقال کے بعد میرے لیے زندگی آزمائش بن گئی تھی۔ سینے کی تکلیف اور بھاوچ کی طنزیہ ہنسی مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ آپا پاکستان آئیں تو ان کے ساتھ ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے گئی۔ وہاں ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی فوری سرجری کرنا ضروری ہے، ورنہ بیماری بڑھ جائے گی۔ سو ہمت کر کے سوچا خاموشی سے سرجری کروا لیتی ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، کیونکہ ایک کنواری لڑکی کے متعلق یہ مشہور ہو جائے کہ وہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہے تو اس کی شادی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور اب میں شادی کرنا چاہتی تھی، اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، کیونکہ اب ماں کے بعد بھائی باوج کی خدمت نہیں کی جاتی تھی۔ وہ تو میری ماں تھی، جب تک زندہ رہی میں نے ان کو بیٹھ کر کھلایا، لیکن یہ چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کی جوتیاں سیدھی کرنا میری برداشت سے باہر تھا۔
خیر میں بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر کے مشورے پر میں نے سرجری کروا لی۔ میں ہاسپٹل سے واپس گھر آئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک زندہ لاش ہوں جو اپنی قبر میں لیٹ کر صرف روز محشر کا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا میں قیامت گو صرف ایک مرتبہ آئے گی، لیکن میں روز قیامت کا کرب سہتی۔ جب سے بھاوج کو میری بیماری کا پتہ چلا تھا، وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے باتیں سناتی، تانے دیتی کہ یہ تو ہم پر بوجھ کی طرح بیٹھ گئی ہے۔ پہلے تو امید تھی کہ اسے کوئی بیاہ کر لے جائے گا، لیکن اس بیماری کی پوٹ کو اب کون ہاتھ لگائے گا؟ یہ تو ساری زندگی کا عذاب بن گئی ہے۔ وہ میرا پیارا بھائی جس سے میں بہت پیار کرتی تھی، وہ اب صرف بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دے، لیکن امی جاتے جاتے ایک کام یہ کر گئی تھی کہ فلیٹ میرے نام کر دیا تھا، سو مجبوراً ان کو مجھے رکھنا پڑ رہا تھا۔ میرا کینسر ختم ہو چکا تھا، میں ٹریٹمنٹ کے مراحل سے گزر رہی تھی، لیکن بھائی باوج نے مجھے اچھوت بنا دیا۔ میرے برتن علیحدہ کر دیے، بچوں کو میرے سائے سے بھی دور رکھا جاتا۔ میں رات دن اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی یا اپنی زندگی سے بھرپور پرانی تصویریں دیکھتی رہتی۔ مجھے لگتا میں آہستہ آہستہ پاگل ہو رہی ہوں۔ مجھے کبھی کبھی اپنی ماں پر بھی غصہ آتا کہ کیا تھا اگر وہ وقت پر میری شادی کر دیتی۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں 4 بچوں کی مائیں بن گئی تھیں، ایک میں تھی ناکام و نامراد۔ کوئی ملنے آتا تو میں اس سے نہ ملتی، کیونکہ لوگوں کی رحم بھری نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کوئی فون کرتا تو میں ریسیو نہ کرتی۔ ایک دن میں بہت اداس اور دل گرفتہ بیٹھی تھی کہ میری استانی جی جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا تھا وہ مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ انہوں نے جو میری حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، دیکھو بیٹی، بندوں سے کیوں امیدیں رکھتی ہو؟ اللہ سے امید رکھو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے اس کی رحمت مانگو۔ استانی جی نے میری ہمت بڑھائی تو ایسا لگا جیسے میرے اندر ایک نئی روح حلول کر گئی ہے۔ میں نے اسی وقت وضو کر کے 2 نفل توبہ استغفار کے پڑھے اور اپنے اللہ سے ٹوٹا ہوا رابطہ جوڑ لیا، شکر کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ہر ایک شخص سے جس سے زندگی میں کبھی میرا رابطہ رہا، میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگی۔ لوگ سمجھتے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اب بھائی باوج کے بند کمرے میں سے آنے والی دبی دبی ہنسی کی آوازیں مجھے پریشان نہ کرتیں، کیونکہ اب میں حاصل اور وصول کے چکر سے نکل چکی تھی۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر چند خواتین کو لے کر آئیں۔ میں اس وقت قرآن پڑھ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ میرے رشتے کے لیے آئی ہیں۔ ان کے بھائی کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، بچہ کوئی نہیں تھا۔ میں تو سن کر خاموش رہی۔ میں ان خواتین کو بے حد پسند آئی تھی۔ میری بھاوج نے اس رشتے پر میرا خوب مذاق اڑایا۔ بہرحال وہ خواتین میری آپا کا فون نمبر لے کر چلی گئیں کہ وہ میری آپا سے بات کریں گی، جو کچھ عرصے کے لیے پاکستان آئی ہوئی تھی۔ دوسری طرف مجھے یقین تھا کہ ان کا بھائی کوئی عام سا کام کرتا ہوگا اور ہماری جیسی حیثیت کے لوگ ہوں گے۔ آپا نے ان کو میری بیماری اور بھاوج کے رویے سے لے کر ہماری تنگ دستی سب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا، لیکن وہ پھر بھی بضد رہیں کہ ان کے بھائی کی خواہش تھی کہ لڑکیاں تو مجھے بہت مل جائیں گی، لیکن وہ کسی مظلوم کا سہارا بننا چاہتے تھے۔ آخر ان کی ضد سے تنگ آ کر آپا ان کے گھر چلی گئیں۔ لڑکا دیکھ کر جب واپس آئیں تو بے حد خوش تھی۔ ان لوگوں نے ایک تنکا لینے سے بھی منع کر دیا تھا۔
میں زندگی کے اس رخ پر بھی خاموش تھی کہ میرے مالک کو یہی منظور ہوگا۔ ایک دن میں عزت سے پھولوں سے لدی گاڑی میں رخصت ہو کر پیا کے سنگ اپنے گھر چلی گئی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد آپا نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے میاں انتہائی ہینڈسم اور تعلیم یافتہ آدمی ہیں۔ ان کا اپنے کپڑے کا کام ہے اور یوں میں آج اپنے گھر میں بہت عیش کر رہی ہوں۔ اپنے اللہ سے میرا تعلق بہت گہرا ہو چکا ہے۔ میرے شوہر بظاہر جن کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میرے چہرے کی خوبصورتی کافی حد تک بحال ہو چکی ہے۔ وہ بھاوج جو مجھے دھتکارتی رہتی تھی، آج میرے ساتھ اپنے تعلق کو فخریہ انداز میں بتاتی ہے۔ شمائلہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی کہانی مکمل کی، اور اس کی کہانی سن کر میں خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی کہ واقعی اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اس راہ حیات میں ہمیشہ توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، بس کوئی توبہ کرنے والا تو ہو۔